اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اذانوں کا جواب دو، اذانوں کی قدر کرو، نہیں کرے آج اذانوں پر آفت آئی۔ یہ ظالموں کی ظلم نہیں ہے، ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ اب حکومت کیا بولتی ہے؟ تمہاری مسجد کچھ خاص قانون نہیں صاحب، ہم تو چرچوں کو بھی قانون لگا دیا، مندروں کو بھی قانون لگا دیا اور مسجدوں کو بھی قانون لگا دیا۔ ہم کو پاگل سمجھ بیٹھی ہے حکومت، پاگل ہیں ہم، نمہانس کے پاگل ہیں۔ چرچوں میں وہ کون سا نظام ہے؟ مندروں میں وہ کون سا نظام ہے؟ نظام تو ہے 5 وقت اذان دینے کا مسجدوں میں۔ آزادی سے پہلے کی بات چھوڑو، تب بھی اذان ہوتی تھی اس ملک میں۔ آزادی کے بعد الحمدللہ 75 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ملک میں برابر اذانیں ہو رہی ہے، کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہوں گا، ایک الیکشن کرا دو، اذان ہونا یا نہ ہونا، مائک چھوڑو صاحب، ہماری اذان دینے کے لیے مائک کے ہم محتاج نہیں، لیکن ظلم جو کر رہے ہیں اس کی مخالفت ہے۔ تم مائک بند کر سکتے ہو، جب تک اس زمین میں اللہ کا ایک بھی سچا بندہ رہے گا اذان بند نہیں کر سکتے۔ حکومت کی طاقت صرف مائک بند کرنے کی ہوگی، لیکن حکومت کی طاقت اذان بند کرنے کی نہیں۔ میں کئی سال پہلے یا کئی جمعہ پہلے کہا تھا کہ تقریباً 1350 سال تک مسجدوں میں اذانیں بغیر مائک کے ہوتی تھی۔ کیا لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بلکہ توجہ چاہتا ہوں اس بات پر، بغیر مائک کے جب اذان ہوتی تھی اس وقت جتنا مجمع تھا، مائک کے ساتھ جب اذان ہوتی ہے تو وہ مجمع نہیں ہے۔ مائک کے ساتھ جب مجمع اذان ہوتی ہے تو وہ مجمع نہیں ہے۔ میں حکومت کو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، تمہارا ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اسلام کے وہ ضروری اور اہم احکامات پر تم نے قلم اٹھا رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، خدا نہ خواستہ اگر تم اپنی حالت سے نہیں بدلیں گے تو اللہ کے عذاب کا تم کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ایسا عذاب آئے گا کہ تم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ آج میں حکومت کو باور کرانا چاہتا ہوں، حکومت کو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، کرناٹک کی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اس ملک کے ہندوستان کی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کا مسئلہ مائک کا اذان کا نہیں، اس ملک کا مسئلہ غربت کا ہے، اس ملک کا مسئلہ دوسرے اور ہے۔ ان مسائل کو چھوڑ کر تم صرف مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہو۔ ہم گنہگار صحیح، لیکن اس کو ماننے والے ہیں جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ ہم گنہگار صحیح، اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے۔ یہ جملے تم مانو کہ نہ مانو، یہ حقیقت ہے۔ اور آج کل حکومتیں اسلام کے ایسے اہم ایشوز پر آواز اٹھا رہی ہے جس کے جواب میں مسلمان جواب دے یا نہ دے، اللہ کا عذاب جواب دے گا، اللہ کا عذاب جواب دے گا، بہت جلد اللہ کا عذاب جواب دے گا۔ وہ بھی کوئی معمولی بات ہوتی تو الگ بات، پردے پر آپ نے آواز اٹھائی، یہ معمولی ایشو نہیں اسلام کا، عذاب کا انتظار کرو۔ 1300 سال کیا کہتے ہیں، ہندوستان آزاد ہو کر 75 سال سے اس ملک کے اندر اذان ہو رہی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اذان تو کب دیتے ہیں؟ جب صبح شروع ہو جاتی ہے اس وقت اذان دیتے ہیں، اور اس اذان کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ والیوم بند کرو، والیوم بند کرو۔
ارے ہمارا والیوم تو اللہ رسول کا والیوم ہے، نماز کو بلانے کا والیوم ہے۔ خود ہمارے اس ملک کے ہندو بھائیوں کو اذان سے محبت ہے، وہ اذان سن کر صبح کو اٹھتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں۔ آج اس ملک کے ہندوؤں کو اذان سے کوئی الرجی نہیں ہے، اس ملک کے دشمنوں کو اذان سے نفرت ہے، اس ملک کے دشمنوں کو اذان سے نفرت ہے۔ کوئی آواز اٹھاتا نہیں، حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے، سر آئیتو سر آئیتو سر فلسطینی سر، وہ کرنا بھی مجھے برابر آتی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی دعا کرو کہ رمضان کے بعد میرا پہلا کام انشاءاللہ کنڑ سیکھنے کا ہے۔ اذان کے بارے میں ایک سوال آتا ہے تو مجھے ہر جگہ کاٹے جیسا ہوتا ہے۔ غیر بولتے ہیں، اذان تو دیتے نا صاحب، تم لگا اتنا اذان بول کر بولتے نا، تمہاری اذان سن کو کتنے لوگ مسجد کو آتے ہیں۔ یہ سوال خیمہ بنائے سکا ہوتا ہم نا، اگر ہمیں مسجدوں کو آباد کرتے تو ہماری اذانوں کے خلاف منہ کھولنے کی ان لوگوں کو ہمت ہوتی۔ سدھر جاؤ نوجوانوں، میں تقریباً شاید ہر جمعہ کہہ رہا ہوں، وقت آ گیا، تمہارے سے خدا بڑا کام لینے والا ہے، تم سدھرو، خدا کام لے گا۔ رمضان میں نہیں بنے تو پھر کب بنیں گے بتاؤ؟